اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے عزیز بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو سیکھنے کی یہ سیریز ہماری شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 9 سے شروع ہوگا۔ کل ہم نے 8 نمبر آیات تک پڑھا، آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یا پیش یو خا کھڑا زبر خا، یو خا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ یو خا، دال زیر دی، یو خادی، عین واو پیش عو، نون کو لفظ اللہ سے ملائیں گے اور اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لام، یخادعون اللہ، ہا زبر ہا، یخادعون اللہ، واو کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ واو لام زبر واللام زبر لا، واللہ، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذال یا زیر ذی، والذی، نون زبرنا، والذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون واو پیش نون، آمنو، والذین آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا خا زبر یخ، وما یخ، دال زبر دا، وما یخدا، عین واو پیش عو، وما یخدعو، نون زبر نا، وما یخدعون، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر سختی کریں گے، حمزہ لام زیر اللام، الف مد زبر لام، یہ جو مد ہے یہ الف کے اوپر ہے، لام الف مد زبر لام، الا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، یہاں پر ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، اخفا، غنہ اور اظہار نہیں کریں گے۔ غنہ کس طرح ہوتا ہے ان، اور اظہار کس طرح ہوتا ہے ان، ہم نے یہاں پر کرنا ہے اخفا، یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ فا پیش فو، انفو، سین زبر سا، انفسا، ہا میم پیش ہم، الا انفسہم، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا کو شین سے ملائیں گے، یا شین زبر یش، وما یش، عین پیش عو، وما یشعو، را کو ہم پر پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را واو پیش رو، نون زبرنا، وما یشعرون، وقف کی صورت میں نون کو ساکن پڑھیں گے اور را واو پیش رو جو ہے جس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا ہے اس کو ہم اب زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، کس طرح، وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام کو واو سے ملائیں گے، لام واو پیش لو، قلو، با زیر بی، قلوبی، ہا کو میم سے ملائیں گے، اس میم کے ساتھ نہیں، اس میم کے ساتھ ملائیں گے، کس طرح، اس میم کے اندر ایک اور میم ساکن چھپی ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے، ہا میم زیر ہم، یہاں پر ہم گنہ بھی کریں گے،
میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے، قلوبہم، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، میم زبر ما، را کو ہم پر پڑھیں گے، را زبر را، ضاد کو ہم دواد کے اوپر ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ اس کے بعد فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے۔ کس طرح، قلوبہم مرض، فا زبر فا، زا الف زبر زا، فزا، دال زبر دا، فزادا، ہا پیش ہو، فزادہ، میم کو لفظ اللہ سے ملائیں گے اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لام، ملا، ہا پیش ہو، ملہ، میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو زبر ون، مرضن، فزادہم اللہ مرضن، وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے مرضا، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، ہا کو میم سے ملائیں گے، ہا میم پیش ہم، والا ہم، عین زبر عاب، ذال الف زبر ذاب، عذا، با دو پیش بن، عذاب، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کو میم ساکن اور نون ساکن کے قاعدوں کا نہیں پتا کہ کہاں پر اخفا ہوتا ہے اور غنہ ہوتا ہے، اس کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس 4 ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، مرض، عذاب، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش مم، علی مم، اس کو ہم نے علی من نہیں پڑھنا، علی مم پڑھنا ہے۔ علی مم کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ آگے با آ رہا ہے، کے بعد اگر با آ جائے تو ہم علی من، جب نون کی آواز ہوگی اس نون کی آواز کو چھوڑ دیں گے اور میم کی آواز وہاں پر آئے گی۔ کس طرح، علیم بما، علیم بما کانو یکذبون، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یا کو کاف سے ملائیں گے، یا کاف زبر یک، ذال زیر دی، یکذی، با واو پیش بو، یکذبو، نون زبر نا، یکذبونا، وقف کی صورت میں نون کو ساکن پڑھیں گے، یکذبون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِي، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا، قاف یا زیر قی، وَإِذَا قی، قاف کو ہم پر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ بن گیا، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، وَإِذَا قی، لام زبر لا، وَإِذَا قِيلَ، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لام الف زبر لا، تا کو فا سے ملائیں گے، تا فا پیش تف، سین زیر سی، تف سی، تال واو پیش دو، لا تفسدو، فا کو لام سے ملائیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر آرو، را کو پر پڑھیں گے، فل آرو، ضاد زیر زی، فل آرو زی، وقف کی صورت میں ہم یہاں پر وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے، فل آرز، لیکن یہاں پر لام کا سائن آ رہا ہے تو ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالوا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر غنہ کریں گے۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو وہاں پر ہم نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے، ان، میم الف زبر ما، انما، نون ہا زبر نح، انما نح، نون پیش نو، انما نحن، میم کو صاد سے ملائیں گے، میم صاد پیش مس، لام زیلی، مصلی، ہا واو پیش حو، مصلحو، نون زبر نا، مصلحون، وقف کی صورت میں مصلحون، قالوا انما نحن مصلحون۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔